ایک بادشاہ تھا, اس نے ہیرے لیے اور اس نے کہا جی یہ اس میں اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں, جو یہ بتائے گا کہ یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے اس کو انعام ملے گا, اور جو نہیں بتا سکا اس کی گردن چلی جائے گی. کئی لوگوں نے اپنی گردنیں ضائع کروائیں. ایک نابینا آ گیا, آنکھوں سے نابینا, اس نے کہا میں بتاتا ہوں. بادشاہ نے کہا یہ آنکھوں والے نہیں بتا پا رہے, تو کیسے بتائے گا؟ صرف 10 منٹ دیتے ہیں مجھے. وہ گیا ہیرے لے کے دھوپ میں بیٹھا, 10 منٹ کے بعد آیا, اس نے کہا یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی. چیک کروایا تو بالکل صحیح. یہ کیسے ہوا کہ آنکھ والے نہیں بتا پائے, تو نابینا ہو کے تو نے بتا دیا؟ اس نے کہا ویری سمپل. میں گیا دھوپ میں رکھے, جو پلاسٹک کے تھے وہ گرم ہو گئے اور جو اوریجنل تھے وہ ٹھنڈے کے ٹھنڈے رہے. یہ جو تپش آتی ہے نا لائف کے اندر, بیسیکلی قدرت ہمیں چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے, کون صرف دعویٰ کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے اس موقع پہ. اس وقت نے گزرنا ہی گزرنا ہے. ہم اگر اس معاملے میں آ کے دیکھیں کہ یار کیا میرے گھر میں کھانا پکتا ہے 3 ٹائم, میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 6 مہینے اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی, میں کہاں سے چلا تھا. ہم اپنی بات کریں تو ہمارے بچپن میں تو 2 جوڑے جو ہے وہ ہمارے بنتے تھے, ایک بڑی عید پہ اور ایک چھوٹی عید پہ. ایک جوڑی جوتوں کی ملتی تھی, پورا سال وہی کھینچنا پڑتا تھا, خراب ہو گئی تو اس کو سلوا لی. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی, پہلے کے بادشاہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی ہم روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا کیا ہے؟ پہلے سے بہتر ہوئے ہو یا خراب ہوئے ہو؟ اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد دن طلوع نہ ہوتا ہو. کبھی کوئی ایسا ہوا کہ رات آئی ہو پھر دن نہ آیا ہو؟ تو مشکل دور بھی گزر جائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہنس کے گزاریں گے, مزے لیں گے کہ میرے مالک یہ وقت بھی تو نہیں بھیجا ہے, کوئی نہیں. وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ چپ رہ سیں تا موتی مل سیں, صبر کریں تا ہیرے. یعنی خاموش رہو گے تو ملے گا, لیکن شور مچاؤ جتنا مچا سکتے ہو, کیا ہوگا اس سے؟ ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی پوچھے نا بھائی کیا حال ہے, یار دھندا نہیں ہے, مزہ نہیں ہے, ہر وقت رونا, ہر وقت گلا کرنا, اس کو ختم کرنا ہے. کوئی پوچھے کیا حال ہے, کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, میرے مالک یہ بغیر وینٹ کے میری سانس آ رہی ہے, تیرا شکر ہے, میرے کو تو نے یہ آنکھیں عطا کر دیں, تیرا شکر ہے. وہ شیخ سعدی جا رہے ہیں, مسجد میں گئے نماز پڑھنے تو کوئی جوتے اٹھا کے لے گیا, باہر نکلے تو دیکھا کہ کوئی جوتے ہی غائب ہیں. اب سوچ رہے ہیں وقت کا اتنا بڑا شیخ ننگے پاؤں جائے گا, لوگ کیا سوچیں گے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, زمین سے گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. شیخ سعدی فوراً سجدے میں گر گئے, کہا میرے مالک میرے تو جوتے نہیں ہیں, اس کے تو پاؤں نہیں ہیں. تو دنیا کے معاملے میں جب ہم نیچے دیکھیں گے تو ہماری زبان پہ ہر وقت شکر آئے گا, اور جس وقت بندے کی زبان پہ شکر آ گیا, اس نے گلا کرنا چھوڑ دیا زندگی سے, اسی وقت اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ پریشانی حالات سے نہیں ہوتی, یہ خیالات سے ہوتی ہے. حالات تو سب کے گزر جاتے ہیں, ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں, خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ہم نے اصل میں خواہشات کے انبار بنائے ہوئے. ضرورت ہماری کچھ ہے, ضرورت کے بعد سہولت ہے, سہولت کے بعد آسائش ہے, آسائش کے بعد زیبائش ہے, نمائش ہے. ہم نمائش کو بھی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے یار. ضرورتیں کیا ہے؟ پینڈامک میں امیر کی ضرورت بھی وہی تھی, غریب کی بھی وہی تھی, 3 وقت کا کھانا, سکون سے بیٹھنا. اللہ نے بڑی نعمتوں سے الحمدللہ ہمیں نوازا ہے. ہم ایز اے بزنس مین جتنا سکون والا شخص جس جگہ بیٹھے گا وہاں سکون آتا ہے. سکون اندر کی چیز کا, باہر کی چیز. ہم اسے باہر ڈھونڈتے ہیں, ہم اسے ڈھونڈتے ہیں آسائشوں میں. ایک شخص ہے وہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ خریدتا ہے, بزنس کلاس کی ٹکٹ لیتا ہے اور کیبن بند کر کے بیٹھتا ہے, سوچتا ہے مجھے یہاں سکون ملے. اور ایک اکانومی کلاس کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے, وہ مست الست ہے, مزے میں, یہ اندر بیٹھ کے بھی پریشان. تو سکون کہاں ہوا؟ سکون کبھی بھی کسی کو باہر نہیں ملے گا. سکون جب بھی ملے گا وہ اندر ہی ملے گا. ایک میرے دوست ہیں, وہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں, آپ ہی کی فیلڈ کے ہیں, غوری صاحب, بہت اچھا وہ انجینئر ہے. تو مجھے ایک دفعہ اس سے ایک کام پڑا, تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے. تو وہ کہنے لگا تسلیم بھائی آپ ایک کام کریں, میری یہ سائٹ چل رہی ہے, آپ یہاں آ جائیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ
چلا بھی جاؤں، راستے میں پک کر لوں گا اور وہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ تو میں پہنچا وہاں پہ 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی 1 کا ٹائم ہوا تو بریانی کی دیگیں آ گئی اور مزدوروں کو تھال میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، انہوں نے 2 تھال لا کے ہمارے پاس بھی رکھ دی، ہم نے بھی بیٹھ کے دونوں کھایا۔ اتنے میں جو جن کا گھر بن رہا تھا، جو صاحب تھے، جن کا بنگلو تیار ہو رہا تھا، وہ تشریف لے آئے۔ وہ آئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے تیسری چیئر پہ بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ ہم تینوں بیٹھ گئے اور میرے جو دوست تھے انہوں نے تعارف کروایا میرا کہ یہ ہمارے تسلیم بھائی ہیں، اور سلام دعا ہوئی۔ اب ہم تینوں بیٹھے میں، ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ کھانا کھائیے، انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ، ہمیں ویسے ہی دیر ہو رہی تھی، ہم نے کہا کھانا کھانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو مزدور تھے جتنے وہاں پہ کام کر رہے تھے سارے، وہ سب کے سب گرمی کے دن تھے، 40-45 ڈگری۔ انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 2-2 3-3 دفعہ ان کو کھانا دیا گیا اور مست ہو کے کھانے کے بعد انہوں نے وہ جو سیمنٹ کی بوری تھی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ اٹھائی، کوئی یہاں لیٹ گیا، کوئی وہاں لیٹ گیا، ایک ہمارے قریب ذرا سایہ تھا وہاں پہ آ کے وہ لیٹ گئے اور واقعی سو گیا۔ تو سیٹھ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ تسلیم بھائی ذرا اس کو دیکھو۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا سو رہا ہے، مزدور سو رہا ہے۔ کہہ رہا پھر دیکھیں آپ۔ میں نے پھر دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ سو رہا ہے۔ کہہ رہا آپ نے کچھ غور کیا؟ میں نے کہا میں کیا غور کروں، یہ تو مزدور ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سو گئے۔ کہہ رہا ہے آپ نے کچھ عجیب چیز نہیں دیکھی؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ کہہ رہا بھائی ان کو دیکھو، یہ پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ سو بھی گئے اور ان کو نیند بھی آ گئی۔ کہنے لگا کہ پچھلے 10 سال سے میں نے کبھی بھی اس طرح کا کھانا نہیں کھایا۔ میری گاڑی میں میرا ٹفن رکھا ہوا ہے، بوائل کھانا آتا ہے میرا، میں وہی کھاتا ہوں پچھلے 10 سال سے، اور میں رات کو بغیر میڈیسن کے سو نہیں سکتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ خود میں بھی نہیں جانتا، لیکن میرے پاس یہ دولت نہیں۔ کاش کوئی مجھ سے یہ ساری دولت لے لے اور مجھے یہ دولت کوئی دے دے، یہ سب کچھ لے لے میرا، مجھے یہ نعمت کوئی دے دے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاؤں اور میں آرام سے جب چاہوں سو جاؤں۔ دنیاوی ساری آسائشیں ہیں اس کے پاس، لیکن نہیں ہے اگر کوئی چیز۔ کیا وجہ ہے ہمارے سرمایہ کار، اچھی جاب کرنے والے، اچھی سیٹ پر بیٹھنے والے، زیادہ تر لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، انزائٹی ہے، ہر وقت کی ایک ٹینشن ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کا سکون نہیں۔ آرام دہ اشیاء بہت ہیں ان کے پاس۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سکون ملتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل؟ سکون ہمیشہ بانٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے سکون پیدا کر دیں، آسانی پیدا کر دیں، آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہوتا ہے۔ سکون پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے نہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ سکون جب بھی ملے گا نا آپ کو، وہ ایسے کاموں سے ملے گا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اور بندے کو اندر کا قلبی سکون اور اطمینان مل جائے۔ سکون حاصل کرنے کی سب سے بڑی شے دوسروں کو معاف کرنا۔ معاف کرنے سے آپ کا دل ہلکا ہوگا، سکون۔ ہم نے اپنے قلب میں بغض، حسد، کینہ، دوسروں کی رنجشیں، یہ سب چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں۔ اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو سکون، باہر ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا جناب ویل ڈیکوریٹ کریں گے، سب چیزیں بہت اچھی کر لیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا۔ سکون جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوگی، سکون نہیں ملے گا۔